السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے۔ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جہاد کرو اللہ کے راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ سورہ الصف کی 2 آیتیں ہیں، آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 11۔ اس صورت کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں یہ بات آئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان منکرین اور مشرکین جو اللہ کے نور یعنی دین اسلام کو بجھانا چاہتے تھے، ان کے تعلق سے فرمایا کہ یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا پھیلا کر رہے گا، چاہے کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ تو گزشتہ کل کے تفسیر میں مطالعے میں ہمارے سامنے بات واضح طور پر آ چکی، اور تاریخ گواہ ہے اس پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے اندر جو ہے یہ ثابت کر، یہ پیشنگوئی، یہ اللہ کی جو یہ تھی، اللہ کا جو فرمان تھا وہ مکمل کر کے بتایا۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، ہدایت اور گائیڈنس اور دین حق یعنی اسلام کے ساتھ بھیجا، تاکہ اسے پورے کے پورے دین یعنی مکمل حیات زندگی پر غالب کر دے، چاہے مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ یعنی زندگی کے تمام شعبے، معاشرتی سوشل ایشوز، معاشی، اکنامیکل، جوڈیشری، پولیٹیکل، ایڈمنسٹریشن، تمام چیزیں وہ جو ہے اسلام کے بتائے ہوئے دائرے کے اندر، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر جو ہے وہ آ جائیں۔ تو یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے غالب کر کے بتا دیا۔ اب اس کے بعد کی آیت ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ جب بھی یہ آیت کی ابتدا ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تو صحابہ کیا ہے بہت اٹینٹیو ہو جاتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ یہ خطاب ہمارے سے ہے، ایمان لانے والوں سے ہے۔ تو اس کے آگے کا جو فرمان ہے، آگے کا جو حکم ہے، آگے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو بات بتانا چاہ رہا، اس کو بہت توجہ سے سنتے اور فرض کی کیفیت میں اس سے قبول کرتے، یعنی کہ جیسا یہ ان کے اوپر فرض ہے ایسا جو ہے اس حکم کو جو ہے وہ لوگ لیتے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میں بتاؤں، یعنی اللہ تعالیٰ بتاتا ہے تم کو وہ تجارت، وہ بزنس، یعنی بزنس جو تمہیں عذاب علیم یعنی شدید عذاب سے تم کو بچا دے۔ یعنی یہ فارمولا اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تم کو اگر اس عذاب سے بچنا ہے تو ایک تجارت اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے بتا رہا ہے۔ اب تجارت کیا ہے؟ تجارت دراصل وہ چیز ہے جس میں آدمی کیا کرتا ہے، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی محنت، ذہانت، قابلیت اس لیے کھپاتا ہے کہ اس سے جو ہے اسے فائدہ حاصل ہو۔ بغیر فائدے کے کوئی کاروبار نہیں کرتا۔ آدمی بزنس اس لیے کرتا ہے تاکہ اب جو ہے اس سے منافع حاصل کرے، تو یہ دراصل اس کا مقصد ہوتا ہے۔ اسی رعایت سے یہاں ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ کو تجارت کہا گیا ہے۔ یہاں پر جو ہے اسی چیز کو ایمان اور اللہ کے راستے میں جہاد، جد و جہد کرنا، اسٹرگل کرنا،
اس کا الٹیمیٹ جو قتال بھی آتا ہے، تو اس کے اس میں جو کرنا ہے اسے تجارت کا ہے۔ یعنی تم جیسے کل ہمارے سامنے تفصیل کے ساتھ بات آئی بندگی، اللہ کی بندگی، کیا بات آئی بندگی کے اندر؟ غلامی، سلیوری، ہم اللہ کے غلام ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تھوڑی دیر تیرے غلام ہیں، باقی دیر کے اندر ہم کسی اور کے غلام ہیں، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ ہم مکمل 24 گھنٹے اللہ کے غلام ہیں، اور جب ہم غلام ہیں اللہ کے، تو اللہ کے بتائے ہوئے قانون، اس کے رسول کے بتائے ہوئے تعلیمات، اس پر جو ہمیں عمل پیرا ہونا ہے۔ تو یہاں پر وہی جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس کے راستے میں جو ہے اگر تم ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ کو جو ہے یہاں پر تجارت کہا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس راستے میں اپنا سب کچھ کھپاؤ گے تو وہ نفع تمہیں حاصل ہوگا جو آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ اور یہی مضمون ہم دیکھتے ہیں سورہ توبہ آیت نمبر 111 میں ایک اور طریقے سے جو ہے وہاں پر بھی بیان کیا گیا ہے، تو اس کا بھی جو ہے ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 111 میں ان اللہ لا اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم۔ یعنی حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس یعنی ان کی جان اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو پورا سرنڈر کرتے، پورا اس کی غلامی میں آ جاتے ہیں، پورے اس کے اس میں آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے مومن کی جان اور مال دونوں اس کا جو ہے وہ جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں، ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے۔ اللہ ان سے کیا کر رہا ہے؟ جنت کا وعدہ کر رہا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر پکا وعدہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ جس نے ہم کو پیدا کیا، جو ہم کو رزق دیتا ہے، جو ہم کو مارتا ہے، دوبارہ اٹھاتا ہے، ہمارے اعمال کی بنیاد پر اور اب اس اپنی توفیق پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے جزا دیتا ہے، اور ایمان اور اگر عمل صالح نہ رہے تو جو ہے دوزخ یہ کرتا ہے، سخت عذاب دیتا ہے۔ تو وہ جو وعدہ اللہ تعالیٰ جو بارہا قرآن مجید کے اندر کر رہا ہے، اس کا پختہ وعدہ ہے، ہمارے جیسا وعدہ نہیں ہے۔ کسی کو ہم وعدہ کیے اور وعدے سے پھر گئے، بات کرے کچھ کیے کچھ، ایسا نہیں ہے۔ تو پختہ وعدہ ہے، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل اور قرآن میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو؟ بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اللہ سے چکا لیا ہے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وذالک هو الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی۔ یعنی ہم اپنے آپ، اپنے مال اور اپنی جان کو اس کے راستے میں جب یہ کر دیتے ہیں، سبمٹ کر دیتے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ جنت کے عوض ہمارا مال اور ہماری جان خرید لیتا ہے۔ اور آگے کیا بتایا گیا؟ یہی بڑی کامیابی ہے، بڑی کامیابی یہ ہے۔ تو اس کی تفسیر میں اور جو بات ہمارے سامنے آتی ہے، یہاں دراصل ایمان کے اس معاملے کو جو اللہ اور بندے کے درمیان طے ہوتا ہے، بیع سے تعبیر کیا گیا۔ یعنی اللہ اور بندے کے درمیان جو چیز طے ہوئی ہے اسے بیع یعنی ٹریڈ، جیسا تجارت میں لین دین، فروخت، خرید و فروخت، اسے بیع کہتے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ایمان محض ایک مابعد طبعیاتی عقیدہ نہیں، بلکہ فی الواقع وہ ایک معاہدہ ہے جس کی روح سے بندہ اپنا نفس اور اپنا مال اللہ کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہے، اور اس کے معاوضے میں اللہ کی طرف سے اس وعدے کو قبول کر لیتا ہے کہ مرنے کے بعد دوسری زندگی میں وہ اسے جنت عطا کرے گا۔ یہ ہے وعدہ جو بندہ اللہ سے طے کر لیتا ہے کہ میرا مال اور میری جان
تو اللہ کے اس کے اوپر اللہ کے اس وعدے کے اوپر، جنت کے وعدے کے اوپر بیچ دیتا ہے، یعنی یہ وہ تجارت ہے۔ تو اس کے لیے پھر ایمان اور اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو وہ چیز جنت عطا کرے گا۔ اس کے تعلق سے کچھ نکات جو ہے ادھر مفسر نے لکھے ہیں، میں اس کو پیش کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ جہاں تک اصل حقیقت کا تعلق ہے، اس کے لحاظ سے تو انسان کی جان اور مال کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اصل حقیقی طور پر مالک تو وہی ہے، کیونکہ وہی اس کا اور ان ساری چیزوں کا خالق ہے جو اس کے پاس ہیں، اور اسی نے وہ سب کچھ اسے بخشا ہے جس پر وہ تصرف کر رہا ہے۔ یعنی ہم اپنے چاہنے سے دنیا میں نہیں آئے، بلکہ یہ جو جان ہم کو دیا اللہ نے ہم کو دیا ہے، اور ساتھ مال بھی جو ہے وہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے۔ تو ہمارا میرا بولنے کا جو ہے یہ نہیں ہے، میرا اور ہمارا اس وقت تک بول سکتے جب تک ہماری جان ہے، جیسے ہی ہماری جان قبض ہوئی ویسا پھر اللہ کو ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس حیثیت سے تو خرید اور فروخت کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ جب ظاہر ہے اسی کا سب کچھ ہے تو پھر خرید اور فروخت کی بات کہاں سے آ گئی؟ یہ اس کے اوپر گفتگو ہے یہاں پر۔ تو نہ انسان کا اپنا کچھ ہے کہ وہ اسے بیچے، نہ کوئی چیز اللہ کی ملکیت سے خارج ہے وہ اسے خریدے۔ ہاں، کیا اللہ کی ملکیت نہیں ہے یہ تمام چیزیں؟ انسان، مخلوقات، جنگل، سمندر، پانی، زمینات وغیرہ تمام چیزیں جو ہے اللہ کی ملکیت میں ہیں، لیکن ایک چیز انسان کے اندر ایسی بھی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کلیتاً اس کے حوالے کر دیا۔ یہ تمام چیزیں، یہ نقطہ غور سے سنو، یہ پہلے بھی آ چکا ہے اور ابھی دوبارہ جو آ رہا ہے وہ ہاتھ والا اگزامپل یاد رکھو۔ تو وہ اگزامپل کے تعلق سے یہاں پر بات آ رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سب چیز جس اللہ تعالیٰ نے کلیتاً اس کے حوالے کر دیا، اور وہ کیا ہے؟ اس کا اختیار، یعنی اس کے اپنا انتخاب اور ارادہ، یعنی فریڈم آف چوائس اور ول، اختیار، فری ول اور فریڈم آف چوائس اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے نا۔ ہاتھ سے دونوں کام کر سکتے ہیں، اختیار اور آزادی اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا۔ یہ مضمون بارہا قرآن مجید میں ہم کو آتا ہے۔ اس اختیار، اس فری ول اور فریڈم آف چوائس کی بنا پر حقیقت نفس الامری تو نہیں بدلتی، مگر انسان کو اس امر کی خود مختاری حاصل ہو جاتی کہ چاہے تو حقیقت کو تسلیم کرے ورنہ انکار کر دے۔ حقیقت جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں جو بیان کر رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دیے، وہ اس کو اقرار کرے، ایمان لائے، اس کو مانے یا اس کو انکار کر دے۔ بالفاظ دیگر، اس اختیار کے معنی یہ نہیں ہے کہ انسان فی الحقیقت اپنے نفس کا اور اپنے ذہن اور جسم کی قوتوں کا اور ان اقتدارات کا جو اسے دنیا میں حاصل ہے مالک ہو گیا ہے، اور اسے یہ حق مل گیا ہے کہ ان چیزوں کو جس طرح چاہے استعمال کرے۔ ہاں، یہ چیزیں نو ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اختیار کیے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جیسا چاہیں ویسا استعمال کریں، نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول نے جو ہم کو بتایا اس طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ اس لیے ہمارے نفس کے مطابق نہیں چلنا، شیطان کے وسوسوں کے مطابق ہمیں نہیں چلنا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہمیں چلنا ہے۔ تو آگے جو لکھتے ہیں مفسر، بلکہ اس کے معنی صرف یہ ہے کہ اسے اس امر کی آزادی دے دی گئی کہ اللہ کی طرف سے کسی جبر کے بغیر وہ خود ہی اپنی ذات پر اور اپنی ہر چیز پر اللہ کے حقوق مالکانہ کو تسلیم کرنا چاہے تو کرے، ورنہ آپ ہی اپنا مالک بن بیٹھے اور اپنے ذوم میں یہ خیال کر لے کہ وہ اللہ سے بے نیاز ہو کر اپنے حدود اختیارات میں اپنے حسب منشا تصرف کرنے کا حق رکھتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے بے کا سوال پیدا ہوتا ہے، یا یہ ہے وہ نقطہ جسے ہمیں سمجھنا ہے۔ دراصل یہ بے تجارت اس معنی میں نہیں ہے کہ جو چیز انسان کی ہے اللہ اسے خریدنا چاہتا ہے، بلکہ اس معاملے کی صحیح نوعیت یہ ہے کہ جو چیز اللہ کی ہے اور جسے اس نے امانت کے طور پر انسان کے حوالے کیا اور جس میں امین رہنے یا خائن بن جانے کی آزادی اس نے انسان کو دے رکھی، اس کے بارے میں وہ انسان سے مطالبہ کرتا ہے
کہ تو برضا اور رغبت نہ کہ مجبوری میری چیز کو میری ہی چیز مان لے، اور زندگی بھر اس میں خود مختار مالک کی حیثیت سے نہیں بلکہ امین ہونے کی حیثیت سے، امین ٹرسٹی کسٹوڈین ہونے کی حیثیت سے تصرف کرنا قبول کر لے۔ حالانکہ ہے تو وہی اسی کا دیا ہوا، لیکن تم جو ہے اس کو استعمال بحیثیت امین، حالانکہ اللہ کا ہی ہے سب کچھ، لیکن چونکہ امین کی حیثیت سے تو اسے اس کا تصرف استعمال کرنا قبول کر لے، اور خیانت کی جو آزادی تجھے میں نے دی ہے اس سے خود بخود دستبردار ہو جا۔ تو اس سے جو مال سے اور اپنے جان سے تو جو ہے اس میں خیانت کر سکتا ہے تو اس سے تو دستبردار ہو جا، اس کو نہ کر، آزادی ہونے کے باوجود بھی تو اس کو نہ کر۔ یہ ہے وہ نقطہ، ان معنوں میں وہ جو ہے ہماری فریڈم آف چوائس اور فری ول کا ٹریڈ ہے، بائی ہے جو اللہ سے ہم کرتے ہیں، اور اس کے عوض میں اللہ جو ہے ہم کو جنت کا وعدہ کرتا ہے۔ اس طرح اگر تو دنیا کی موجودہ عارضی زندگی میں اپنی خود مختاری کو اپنی جو تیری حاصل کردہ نہیں بلکہ میری عطا کردہ، یعنی وہ بھی خود مختاری اللہ نے عطا کیا نا، یہ ابھی ہمارے ہاتھ میں پاور کس نے دیا؟ اللہ نے دیا، اگر چاہے تو وہ پاور لے لے، لیکن اسی کے دیے ہوئے چیز کو جو ہے ہم اس کے بتائے ہوئے طریقے پر کریں، یہ نقطہ ہے۔ یہ اس کو جو ہے بار بار ذرا پڑھنا سمجھنا غور کرنا امپورٹنٹ ہے یہ۔ تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے ہاتھ فروخت کر دے گا تو میں تجھے بعد کی جاودانی زندگی میں اس کی قیمت بصورت جنت ادا کروں گا۔ اگر تو جو ہے وہ چیز مجھے یہ دے دے گا، میں بتائے تصرف میں ویسا استعمال کرے گا تو اس کی قیمت کیا ہوگی؟ جنت ادا کروں گا، اللہ وعدہ کرتا ہے۔ جو انسان اللہ کے ساتھ بیع کا یہ معاملہ طے کر لے وہ مومن ہے، جو انسان اس چیز کو طے کر لے وہ مومن ہے، اور ایمان دراصل اسی بیع کا ٹریڈ کا دوسرا نام ہے۔ اور جو شخص اس سے انکار کر دے یا اقرار کرنے کے باوجود ایسا رویہ اختیار کرے جو بیع نہ کرنے کی صورت میں اختیار کیا جا سکتا، وہ دراصل کافر ہے، اور اس بیع ہی سے گریز کا اصطلاحی نام جو ہے کفر ہے۔ اور بھی اس کے اندر نکات ہیں، انشاءاللہ بعد میں ہم اس کو یہ کریں گے، لیکن سورہ توبہ کا جب ہم مطالعہ کریں گے تو اس وقت ان تفصیلات کے اوپر جو ہے ہم اور انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ تو یہاں پر ابھی آگے جو بات جو بتائی جا رہی ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میں بتاؤں تم کو وہ تجارت، وہ بیع جو تم کو عذاب علیم سے بچا دے۔ تو کیا ہے؟ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ دیکھو کتنا سمپل ہے، ایمان لانے والوں سے جب کہا جائے کہ ایمان لاؤ تو اس سے خود بخود یہ معنی نکلتے ہیں کہ مخلص مسلمان بنو، ہے نا۔ ایک تو ایمان لائے ہیں، لیکن ایمان لانے کے باوجود کیا کہا جا رہا ہے؟ دوبارہ ایمان لانے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اور سنسیئر ہو، اخلاص ہو، خلوص ہو، تمہارے اندر مخلصانہ پن ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو، دکھاوے کے لیے اس کے لیے نہ ہو۔ ایمان کے محض زبانی دعوے پر اکتفا نہ کرو۔ زبانی دعویٰ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم نے کہہ دیا تو یہ ہمارا زبانی ہے، بلکہ جس چیز پر ایمان لائے ہو اس کی خاطر ہر طرح کی قربانیاں دینے، یہ ہے بات۔ ایمان جب ہم لائے ہیں تو جو ایمان مطالبہ کرتا ہے قربانی کا، ایثار کا، اور جو چاہے ہماری مال کی قربانی ہو، چاہے ہمارے وقت کی ہو، چاہے ہمارے صلاحیتوں کی ہو، چاہے جو بھی ہو، یہاں تک کہ حتیٰ کہ ہماری جان کی قربانی کی بھی کیوں نہ ہو، تو یہ تمام چیزوں کے لیے اور تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے جو تم تیار ہو جاؤ۔ یہ ہے مسلمان، جو پہلے کے مسلمان اور آج کے مسلمان میں جو ہے صحابہ کے اندر اور آج ہم یہ دیکھتے ہیں یہ چیز ان کے اندر کوٹ کر بھری ہوئی تھی، وہ بالکل مخلص ان کا ایمان تھا اور قربانی دینے کے لیے جو ہے وہ ہر وقت تیار رہتے تھے۔ لیکن آج جو ہے وہ چیز جو ہے آج کے مسلمانوں میں وہ چیز نظر نہیں آتی۔ تو اسی کے لیے پکارا جا رہا ہے، اسی کے لیے بلا جا رہا ہے، ایمان لاؤ اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے
اور اپنی جانوں سے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ کیا کہہ رہا ہے؟ ذالکم خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے لیے ان کنتم، اگرچہ تم جانو، اگر تم کو معلوم ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی یہ تجارت تمہارے لیے دنیا کی تجارتوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ ہے وہ بات جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے ان آیات کے اندر بتا رہا ہے ہمیں۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔